پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے توحید کی اہمیت کو سمجھا اور آج ہم توحید کی اہمیت کے بعد توحید کی انواع کو سمجھیں گے۔ اس کے اندر دھوکہ کیا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا نا، تو میں اب لوگوں کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر سے بھی مجھے موقع ملا نا، ایک طرف سے بچ جائے گا، دوسری طرف سے میں اس کو ورگلانے کی کوشش کروں گا۔ تو جب شیطان دیکھتا ہے نا کہ توحید کی اہمیت تو اس کو سمجھ آ گئی، پہلے تو اس کو توحید کی اہمیت میں نے چھلوا دی تھی نا، لیکن اب تو اس کو توحید کی اہمیت سمجھ آ گئی۔ اب وہ اگلا دھوکہ دیتا ہے۔ وہ دھوکہ کیا؟ کہ یہ جو توحید ہے، توحید کی مختلف قسمیں ہیں، اور اس میں سے کچھ قسمیں وہ ہیں جو مطلوب ہیں اور جس میں اختلاف ہے، اللہ کی طرف سے جو مطلوب ہیں، اور کچھ وہ قسمیں ہیں جو اللہ کی طرف سے مطلوب نہیں ہے، اس میں اختلاف ہی نہیں پایا جاتا۔ تو یہ اس کے پیچھے لگا دیتا ہے جس میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے پہلے میں آپ کے سامنے توحید کی قسمیں، انواع بیان کروں گا کہ وہ کون کون سی ہوتی ہیں، اور یہ انواع جو عام طور پہ بیان کی جاتی ہیں میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ اللہ کی طرف سے مطلوب کون سی انواع ہے، کون سی نوع ہے۔ تو نوع کرنے کے لیے میں جو قسمیں کروں گا وہ افعال کی بنیاد پہ کروں گا، افعال، فعل کی بنیاد پہ۔ اللہ کے افعال ہوتے ہیں، ایک بندوں کے افعال ہوتے ہیں، سمجھ لیں ذرا۔ ایک افعال ہوتے ہیں اللہ کے، اور ایک افعال ہیں بندوں کے۔ اللہ کے افعال پھر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے افعال دو قسم کے ہیں، ایک ہے اللہ کے افعال رب ہونے کے لحاظ سے، اور ایک ہے اللہ کے افعال الہ ہونے کے لحاظ سے۔ رب اور الہ میں فرق ہے، یہ سمجھ لیں۔ رب اور الہ میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق سمجھنا بہت اہم ہے، رب اور الہ میں۔ وہ اس لیے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہے نا کہ جتنے نبی تھے انہوں نے جو کلمہ پڑھایا لا رب الا اللہ نہیں پڑھایا، بلکہ لا الہ الا اللہ پڑھایا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رب وہ کوئی اور چیز ہے اور رب میں اختلاف نہیں ہے، الہ وہ کوئی اور چیز ہے اور اختلاف اصل الہ کے اندر رہا ہے۔ تمام نبیوں کا اپنی امتوں سے جو اختلاف رہا ہے وہ رب میں نہیں رہا، الہ میں رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے دو افعال ہیں، دو قسم کے افعال ہیں، ایک رب ہونے کے لحاظ سے اور دوسرا الہ۔ رب ہونے کے لحاظ سے اللہ کے کیا افعال ہیں؟ رب ہونے کے لحاظ سے اللہ کے جتنے افعال ہیں وہ صرف جن و انس کے لیے نہیں ہیں، پہلی بات یہ سمجھ لیں۔ وہ رب ہونے کے جتنے افعال ہیں وہ تمام مخلوق کے لحاظ سے ہیں، یعنی پیدا کرنا، اللہ پیدا کرتا ہے، زندہ مردہ کرنا اور ان کو چلانا، رزق دینا، یہ ساری مخلوق، چاہے چرند پرند ہیں، چاہے جن و انس ہیں، چاہے چاند ستارے ہیں، ان ساروں کے بارے میں جو اللہ کے افعال ہیں وہ افعال ربوبیت، ساروں کے بارے میں۔ اور جو الہ والے اللہ کے افعال ہیں وہ چاند ستاروں کے بارے میں نہیں ہیں، چاند ستاروں سے متعلق نہیں ہیں، چرند پرند سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف جن و انس سے متعلق ہیں۔ تو الہ والے وہ افعال ہیں جو جن و انس سے ہیں۔ کہ کیا افعال ہیں ربوبیت والے؟ زندہ مردہ کرنا، پیدا کرنا، رزق دینا، یہ تمام مخلوق کے ساتھ افعال ہیں، اور اس کے لیے مخلوق مانگے یا نہ مانگے اس کا مانگنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ مخلوق سے اس کے بارے میں کوئی چیز طلب نہیں کی گئی، بس اللہ نے ساروں کو پیدا کر دیا، اللہ ساروں کو رزق دے دیتا ہے، اللہ ساروں کو زندہ کیا، اللہ نے ساروں کو مار دینا ہے، بس۔ اس کا امتحان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو الہ والے افعال ہیں اس کا امتحان کے ساتھ تعلق ہے۔ الہ والے افعال صرف انسانوں اور جنوں کے لیے ہیں، الہ والے افعال کسی چرند پرند کے لیے نہیں ہیں، انسانوں اور جنوں کے لیے ہیں۔ تو جنوں انس کی کوئی مشکل ہو اس کو دور کرنا، مشکل کشا، یہ اللہ کے الوہیت والے افعال ہیں۔ کسی کی مشکل ہو اس کو دور کرنا، اگر دنیا میں کسی انسان کے پاس طاقت ہے، ڈاکٹر کے پاس طاقت ہے، کسی اور کے پاس طاقت ہے، وہ اس کا مشکل کو دور کر سکتا ہے، وہ کرے گا۔ لیکن دنیا میں اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو ہر قسم کی مشکل اللہ دور کر سکتا ہے، اس کو الوہیت والے افعال کہا جاتا ہے اللہ کے۔ تو اللہ کے جو الوہیت والے افعال ہیں
اسی وجہ سے پھر بندوں کے جو افعال ہیں الوہیت والے، کہ اللہ چونکہ ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارے چیزیں دور کر سکتا ہے، جو چیزیں بندے دور کر سکتے ہیں وہ تو ہم بندوں سے، جو بندوں کے پاس اسباب ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس دوائی ہے، حکیم ہے تو اس کے پاس دوائی ہے، کوئی اور بندہ ہے اس کے پاس، امیر بندہ ہے، پیسہ ہے، پیسے سے ہماری مشکل دور ہو سکتی ہے، تو وہ ہم ان سے مانگیں گے۔ اور جو وہ مشکلیں دور نہیں کر سکتے وہ صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے، وہ الہ ہے، سبب سے ماورا جو مدد کرتا ہے وہ اللہ ہے، اور وہ الوہیت والے افعال ہیں، وہ ہمارے بندگی، ہم نے مانگنا کس سے ہے، ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے، ہم نے مشکل کشا کس کو سمجھنا ہے، یہ ہمارے الوہیت والے افعال ہیں۔ کل افعال 3 ہو گئے، 2 اللہ کے، یعنی اللہ کے ربوبیت والے افعال، اس کا تو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، امتحان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کے اندر، کہ ہم نے زندگی کیوں بنائی؟ تاکہ تمہیں آزمائیں۔ اور ربوبیت کا آزمائش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں، دیکھیں قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اس کے اوپر کسی کا اختلاف ہے؟ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، عقلی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ربوبیت، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس لیے کسی نبی نے ربوبیت کی دعوت نہیں دی، کلمہ بھی لا رب الا اللہ نہیں پڑھایا، لا الہ الا اللہ پڑھایا۔ اس کی میں عقلی دلیل دے رہا ہوں۔ دیکھیں پاکستان کے اندر قائد اعظم، اس کو سارے مانتے ہیں، قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے مانتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بنانا یہ ربوبیت والا ہے، اس لیے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو ٹھیک ہے، بنایا، ہمیں تو کچھ نہیں کرنا نا۔ جب ہمیں کچھ نہیں کرنا تو کوئی بھی بات قائد اعظم کے بارے میں آپ کہہ دیں گے، ہم آسانی سے مان لیں گے، ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے قائد اعظم نے پاکستان بنایا، آپ کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں تو کچھ نہیں کرنا پڑ رہا نا۔ لیکن جب کہیں گے کہ قائد اعظم سیکولر تھا، پھر اختلاف پڑ جائے گا، ہے نا اختلاف؟ سوشل میڈیا پہ دیکھیں جگہ جگہ یہی اختلاف ہے، کہیں پہ یہ اختلاف نہیں ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ ہمیں اس پہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بس ماننا ہے نا، مان لیں گے، ہمیں ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن جب کہے گے کہ قائد اعظم سیکولر تھا، یہ ہمارے اعمال کا مسئلہ پھر آ جائے گا کہ قائد اعظم سیکولر تھا تو ہمیں بھی سیکولر ہونا پڑے گا۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں قائد اعظم سیکولر نہیں تھا، قائد اعظم تو شریعت کا پابند تھا، وہ شریعت چاہتا تھا، اختلاف پڑ گیا نا۔ اس اختلاف کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، یہ ہم سے کوئی چیز چاہتا ہے، یہ اختلاف۔ تو جب کوئی اختلاف ہم سے چیز چاہتا ہے تو وہاں پہ پھر ہم تھوڑا سا ہچکتاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے مفادات کیا ہیں، پھر وہاں شیطان ورغلاتا ہے۔ شیطان نے ورغلانا ہے ہمارے دنیا کے اعمال کی وجہ سے، تو وہ عقیدہ توحید جو ہمارے اعمال کو متاثر کرے، اس کے اوپر مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح قائد اعظم کو بانی پاکستان ماننے میں اختلاف نہیں ہے، اسی طرح پوری دنیا میں شروع سے لے کے آج تک اللہ کو رب ماننے میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ لیکن اختلاف آتا ہے تو وہ چیز جب ہم کہتے ہیں قائد اعظم سیکولر تھا، قائد اعظم یہ چاہتا تھا، قائد اعظم دین لانا چاہتا تھا، نہیں قائد اعظم تو منارٹی کو اوپر لانا چاہتا تھا، فلاں کرنا چاہتا تھا، یہ اختلاف ہے نا۔ تو اس کے لیے کہ اگر وہ چاہتا تھا تو ہمیں بھی ایسے کرنا پڑے گا۔ تو پہلی دلیل آپ کو میں نے عقلی دے دی کہ ربوبیت والے اعمال جو توحید ہے وہ مطلوب نہیں ہے، اور شیطان ہمیں اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اور میں آپ کو مثال سے بھی بتاتا ہوں شیطان ہمیں کیسے لگاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، اکثر آپ نے سنا ہوگا، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، توحید ہے توحید۔ یہ کون سی توحید ہے؟ اللہ سے ہونا، اور پھر کیا کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں یہ، اور میں یہ کہتا ہوں وہ اچھی نیت سے کہتے ہیں، خلوص نیت سے کہتے ہیں، بڑا بہترین دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان سے کچھ غلط فہمی ہوتی ہے، تو ہم نے ان کو سمجھانا ہے۔ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اللہ سے ہونا کون سے افعال ہیں؟ یہ کہ اللہ بارش برساتا ہے، اللہ زندہ مردہ کرتا ہے، اللہ کے یہ افعال ہیں۔
اس توحید ربوبیت میں کہتے ہیں نا اللہ سے ہونے کا یقین، یعنی دکان رزق نہیں دیتی، دکان سے کچھ نہیں ملتا، اللہ سے ملتا ہے. اس کے بعد یہی بات کرتے ہیں جب کہتے ہیں نا اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، اس کے بعد کہتے ہیں یہ دکان ہمیں کچھ نہیں لیتی، یہ فصل ہمیں کچھ نہیں دیتی، اللہ دیتا ہے. تو یہ توحید ربوبیت ہے. اگر ہم کہیں اللہ سے مانگنے کا یقین، غیر اللہ سے نہ مانگنے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے تو پھر ہمیں پتھر لگیں گے. نبیوں والا کام یہ ہے. آپ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین کسی دربار پہ جا کے بھی بات یہ کر دیں، آپ کو پتھر کوئی نہیں مارے گا. لیکن آپ جب کہیں گے اللہ سے مانگنے کا یقین، غیر اللہ سے نہ مانگنے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، پھر پتھر لگیں گے آپ کو. تو نبیوں کو پتھر لگے تھے نا. نبیوں نے کون سا کام کیا تھا؟ توحید ربوبیت والا یا توحید الوہیت والا؟ کسی نبی نے توحید ربوبیت والا کام نہیں کیا تھا، انہوں نے توحید الوہیت والا کام کیا تھا. تو شیطان ہمیں اس پہ ورغلاتا ہے. وہ چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے نا کہ توحید کی اہمیت اس پہ یہ نہیں پھنس سکا، تو میں توحید کی انواع پہ توحید ربوبیت میں اس کو ڈال دوں بس. تو وہ توحید ربوبیت کے پیچھے ہمیں لگا دیتا ہے، توحید الوہیت چھڑوا دیتا ہے. اب میں آپ کو یہ عقلی دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب میں آپ کے سامنے شرعی دلائل بھی رکھ لیتا ہوں کہ توحید ربوبیت اصل ہماری محل نزاع نہیں ہے، اصل ہمارا اختلاف نہیں ہے. قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے سورہ یونس کے اندر، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. کہ ان سے پوچھو کہ یہ رزق کون دیتا ہے، زندہ مردہ کون کرتا ہے، یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ تو وہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے کام اللہ کرتا ہے. مشرکین مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان سے پوچھو، تو یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ کہ یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے. تو پھر بھی یہ نہیں مانتے. اب دوسری میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے سورہ زخرف کے اندر بھی فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ ان سے پوچھو کہ ان کو پیدا کس نے کیا، تو یہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا. پیدائش بھی اللہ سے مانتے ہیں کہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے. سورہ لقمان کے اندر آگے اللہ پھر فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ یہ آسمان اور زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا جو توحید ربوبیت ہوتی ہے اس کا تعلق خالی انسانوں اور جن کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ ساری دنیا کی مخلوق کے ساتھ توحید ربوبیت کے افعال والا تعلق ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یہ بھی اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ نے قرآن کے اندر یہ دلائل سے واضح کیا کہ ہاں ان ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. یہ توحید ربوبیت ہے اور یہ مشرکین مکہ مانتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے. اور مشرکین مکہ خالی نہیں، اس سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان کی امتیں بھی یہ چیز توحید ربوبیت کو مانتی تھیں. تو آج یاد رکھ لیں، ہم نے جب توحید کی اہمیت جان لی، جو یہ میں نے پہلی ویڈیو آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے اندر توحید کی اہمیت جو آپ کو سمجھا دی، اس کے بعد شیطان آپ کو یہاں ورغلائے گا کہ توحید ربوبیت کے پیچھے لگا دے گا اور آپ کو کہے گا اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین آپ کے دلوں میں آ جائے، بھائی یہی توحید ہے. یہ توحید نہیں ہے، یہ بھی ہے لیکن اصل توحید یہ نہیں ہے. اصل اختلاف جو ہے وہ اللہ سے مانگنے کا یقین، غیر اللہ سے نہ مانگنے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. کیوں؟ وجہ میں آپ کو بتا دوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا کہ تم دنیا میں فساد نہ کرو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا فساد کب نہیں کرو گے؟ جب اللہ کو خوف اور طمع سے پکارو گے. خوف اور طمع یہ اللہ کے الوہیت والے افعال کے ساتھ لنک ہے، ربوبیت کے ساتھ لنک نہیں ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا تو مجھے اللہ سے خوف یا ڈر کس چیز کا پیدا کر دیا؟ مجھے خوف ڈر اس کا ہے کہ اللہ کہیں میرے اوپر بیماری تو نہیں لا دے گا، میرا بزنس کہیں سیلاب سے تباہ تو نہیں کر دے گا، یا دنیا کو چھوڑ قیامت کے اندر جاؤں گا تو وہاں پہ مجھے اللہ عذاب تو نہیں دے گا. یہ الوہیت والے افعال ہیں، ربوبیت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. ان الوہیت والے افعال کے اندر اگر مجھے اللہ سے کوئی کنسرن ہوگا،
اللہ سے میرا کوئی لنک ہوگا تو وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، تب اللہ سے طمع ہوگا، خوف ہوگا اور اللہ سے مانگوں گا. یہ نہیں ہوگا تو اللہ سے نہ طمع ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ اللہ سے مانگوں گا اور نہ ہی اللہ کی اتباع کروں گا. اتباع کا بھی تعلق طمع اور خوف دونوں چیزوں سے ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں، میرا چیلنج ہے، آپ کسی بھی انسان کو وہ کہیں کہ وہ کسی کی اطاعت جو کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے. ان دو چیزوں کے علاوہ کسی اور وجہ سے انسان کسی کی اطاعت نہیں کرتا. یا تو کسی کا ڈر ہوتا ہے یا کسی کا خوف ہوتا ہے. ڈر اور خوف کی وجہ سے ہی انسان، اس لیے اللہ نے کہا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف اور طمع سے اس کو پکارو، اس سے مانگو. تو یہ توحید الوہیت، اس کو سمجھنا ہمارے لیے اہم ہے. اگر یہ نہ سمجھیں، شیطان نے ہمیں توحید ربوبیت کے پیچھے لگا دیا، تو پھر توحید کی اہمیت سمجھنا یا نہ سمجھنا ہمارے لیے ایک برابر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.